خوش ہوں اسلام قبول کر کے جی کہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ. تعالیٰ نے مجھے شفا دی، میرے بچوں کو بھی دی. میں بہت پریشان تھی، میں نے بہت بہت دکھ سہی، بہت بہت بیماری سہی ہے میں نے. میری وجہ سے میرے بچے بھی بیمار، میرے شوہر بھی بس جاب کرتے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، چھوٹ جاتی تھی نوکریاں، چھوٹ جاتی. آج میں سندھ کے علاقے رانی پور میں موجود ہوں جو لاہور سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ایک ایسی فیملی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے عیسائیت کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی میں کیا مصیبتیں تھیں، کیا پریشانیاں تھیں، کیا ایسا معجزہ ہوا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ اور ان کی بیگم کے ساتھ جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. آئیے جانتے ہیں رانی پور کے اس گاؤں کی سٹوری. یہ لیں، یہ 50,000 روپے ہماری جو فاؤنڈیشن ہے میرے چھوٹے سے نام کے ساتھ. ان کے باجی ایسا سمجھیں کہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کے آگے سوال رکھ کے بیٹھا ہوں کہ مالک مجھے جواب دے. پیشن گوئی کر رہا ہوں اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو سچے دل کے ساتھ یاد کر کے میں 2 دن 2 راتیں روزے پہ بیٹھا ہوں. آپ عیسائی تھے جب تک؟ جی جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا ہے کہ بھائی آپ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے. مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں کہ بہن بھائی رشتہ دار ہر چیز بھلے مجھ سے ختم ہو گئی، اور باقاعدہ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ بنوا کر دیا جی جی جس پہ گورنمنٹ کی اسٹیمپ ہے. میرے دل میں یہی آیا کہ تو کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھ. جیسے مشل آئی میں نے اسے کہا کلمہ پڑھاؤ مجھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ایک ہے جی. اور اللہ اس کے ایک اوپر ہے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ پاک ایک ہے. جو مشل تھی مشل راہ بنی، وہ کون ہے؟ عطر بھائی کون ہے؟ جانیے گا نیکسٹ ویڈیو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظما اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظما. لاہور سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پہ آج میں موجود ہوں. سندھ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ٹائپ ہے، رانی پور اس کا نام ہے. میں وہاں پہ موجود ہوں اور ایک فیملی آپ کو میرے ساتھ نظر آ رہی ہے. آپ جب ان کی سٹوری جانیں گے اور سنیں گے تو آپ دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بڑی برکتیں بھی دے گا. سٹوری بڑی سننے والی ہے اور رک جائیے گا. اور اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو آج اس سٹوری کی خاطر اپنے اس چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس نیت سے شیئر کیجئے گا کہ شاید کسی اور کو بھی موٹیویشن ملے. میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جن کا مذہب تھا کرسچن. یہ پہلے عیسائی ہوا کرتے تھے. ان کی زندگی میں ایسا کیا معجزہ ہوا جس کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے. سنی سے محمد علی اور کومل سے نور فاطمہ، محمد موسیٰ، محمد یوسف اینڈ علی محمد کا سفر یہ کیسا رہا. آئیے جانتے ہیں ان سے. کومل کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بہت بیمار رہا کرتی تھیں اور اتنا بیمار ہو گئیں کہ ان کو کراچی چھوڑنا پڑا. اپنا گھر بھی کوئی چھوڑتا ہے تو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا کومل کی خاطر. لیکن پھر کومل کو شفا کیسے ملی، آئیے جانتے ہیں اس سٹوری میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا. محمد علی بھائی، سنی سے محمد علی کا سفر جی کیسے آپ نے طے کیا؟ آپ عیسائی ہوا کرتے تھے جی اور اب آپ محمد علی ہیں، مسلمان ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. یہ سفر کیسے تبدیل ہوا، بتائیں گے کچھ؟ جی باجی یہ بہت دکھ بھری داستان ہے. جی یہ ایسا سمجھیں کہ جب ہم لوگ کراچی میں تھے تو اس کی کومل کی مطلب فاطمہ کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی ہو گئی کہ خود سے اکیلے میں یہ باتیں کر رہی تھی. اچھا. اور اس کی حالت کو دیکھ کر میں نہایت پریشان تھا. یہاں تک کہ میرے دل میں یہ ڈر بھی ہوتا تھا کہ اس کا دماغ ابھی اس کے ہوش میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ میں ڈیوٹی پر جاؤں تو یہ پیچھے سے دروازہ کھول کر کہیں باہر نہیں چلی جائے. بچے چھوٹے ہیں یعنی کہ اس کو سنبھال نہیں پاتے تھے. جی. تو یقین مانے 2 مہینے میں اس کو سنبھالتا رہا ہوں. الٹا میں پریشان گھر سے ہوتا گیا.
پھر جب میرے بہنوئی والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے بولا کہ آپ لوگ ادھر آؤ تو پھر ہم لوگ آپ کو چیک کرواتے ہیں۔ پھر وہاں پر گئے، کوئی باجی بول رہا تھا کہ دماغ کا مسئلہ ہے، کوئی کچھ بول رہا تھا۔ ہوتا کیا تھا ان کو؟ ان کے باجی ایسا سمجھیں کہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے، جی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے، اور ہر کوئی بات یعنی کہ جو نہیں کرنے والی، نہیں سننے والی، وہ ادھر ادھر کی باتیں اس کے پاس بہت ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، جبکہ ہم لوگ نئی جگہ پہ آئے تھے، سب سے بڑی ہمیں پریشانی یہ تھی روزگار کی، کاروبار کی۔ آپ نے اپنا شہر ان کی بیماری کی وجہ سے چھوڑا، جی کراچی سے آپ رانی پور آ گئے؟ جی۔ تو پھر ایسا سمجھے کہ اللہ کے آگے دعائیں اور التجائیں ہماری شروع تھیں۔ تو جب میں روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے سوال رکھ کے بیٹھا ہوں کہ مالک مجھے جواب دے، تو ایسا ہوا باجی کہ گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے ظاہر ہے ہم لوگ الٹا اور پریشان ہوتے گئے۔ کمپنی ایک میں کام پہ لگا، جب کام پہ لگا تو ساری رات اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، صبح میں کام پہ جاتا تھا۔ جب کام پہ جاتا تھا تو وہاں بھی نیند آتی تھی، آنکھیں لال ہوتی تھی، تو لوگ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ سنی بھائی کیا بات ہے، رات کو سوئے نہیں کیا؟ تو ایک دن میں نے ایک لڑکے سے حقیقت کی، میں نے بولا کہ یار میں گھر سے بہت پریشان ہوں، ایسے ایسے میری گھر والی کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بولا کہ بھائی میرے پاس ایک بندہ ہے، میں وہ بلواتا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ جب باجی انہوں نے وہ بندہ بلوایا، کمپنی پہ ہی بلوایا، دوپہر 1 بجے انہوں نے لنچ ٹائم میں بلوایا، تو میں ان سے ملا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے بولا کہ آپ کی بیوی پہ اثرات وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے۔ جی، اس سے بھی میں بڑا پریشان ہوا، کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں سے بالکل انجان تھے۔ پھر خیر میری بہن لوگ کو پتہ چلا، انہوں نے بولا کہ بھائی آپ یہاں آؤ، تو یہاں پر خیر پور پہ سید صاحب ہیں، جی، ان کو دکھاتے ہیں۔ جی، اب وہاں گئے باجی، وہاں سے بھی ہم لوگ ہو کر آتے رہے پر شفا نہیں ہوئی۔ جی، پھر اس کے بعد جو ہے ایسا سمجھیں کہ اللہ کو سچے دل کے ساتھ یاد کر کے میں 2 دن 2 راتیں روزے پہ بیٹھا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا؟ جی، کس دن یہ روزہ رکھا؟ یہ 7ویں اور 8ویں محرم کی بات ہے۔ اچھا، جی آپ عیسائی تھے جب تک؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رضا دی، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ دیکھ تو ایماندار بھی ہے، اچھا بھی ہے، تیری نیت میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے، پر جب تک تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا، جو رستہ میرے پاس لاتا ہے تو اس رستے پر نہیں آئے گا، تب تک یعنی کہ تو شفا کیسے پائے گا، نجات کیسے پائے گا۔ تو باجی ایسا سمجھیں کہ جیسے مجھے یہ رات کو اللہ نے پیغام دیا ہے، صبح ہوتے ہی میں نے 2-3 لوگوں کو بولا کہ بھائی ہمیں اسلام قبول کرواؤ۔ اچھا، جی، انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ بھائی ہم شام کو مولوی صاحب سے بات کریں گے، آپ کو مسجد میں بلوائیں گے، پر ریٹرن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر 9ویں محرم والے دن ہمارے اپنے ہی ہیں مشل لوگ، ٹھیک ہے، یہ اکثر گھر پہ آیا کرتی تھیں، کومل کی یہ میڈم تھی اسکول میں، تو یہ جیسے آئی ہیں نیاز لے کر، تو انہوں نے آتے ہی بولا، انہوں نے بولا نہیں ہم لوگ کو جلدی، ہم لوگوں نے جانا ہے۔ تو میں نے بولا گرمی ہے، آپ لوگ آئے ہو تو پانی وانی تو پیو بیٹھ کے۔ جب یہ بیٹھی ہیں تو انہوں نے پھر دیکھی اس کی حالت خراب، تو انہوں نے بولا ہے کہ بھائی آپ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا، جی، آپ نے اس سے پہلے اپنا ذہن بنا لیا تھا اور آپ کو اشارہ بھی ہو چکا تھا؟ جی جی، تو ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کو تو پہلے سے پیشن گوئی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول چکے تھے۔ جی، تو جب ان کے منہ سے بھی ہم نے یہ بات سنی تو میں نے انہی کو بولا، میں نے بولا تو پھر آپ لوگ یہ ہمیں کلمہ پڑھائیں، مسلمان کرائیں۔ تو انہوں نے بولا کیوں نہیں بھائی، یہ تو نیکی کا کام ہے، ہم لوگ ضرور کریں گے، شام کو میرے شوہر آ جائیں تو ہم لوگ آپ کے گھر آئیں گے۔ پھر جو ہے، اور پھر ان کی بھی بہادری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی قومی تو فرقہ یار نہیں ہو جائے، کوئی ہمارے پہ مسئلہ نہیں بن جائے، یا یہ اپنی زبان سے نہیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو جبکہ دیکھیں باجی، پہلا نام ہے اللہ کا، جی، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں کہ بہن بھائی رشتہ دار ہر چیز بھلے مجھ سے ختم ہو گئی، بس میرے اللہ کا ہاتھ مجھ پہ رہنا چاہیے۔ اور میں تو سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو
اسلام میں پیدا ہوئے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، اور ان کو ہر صبح ہر شام اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ان کو رستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ان کو رستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رستے پر پیدا کیا ہے کہ جو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ پھر اللہ مشن تعالیٰ- لوگ آئے؟ جی، مشن لوگ آئے، پھر انہوں نے شام کو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کا وسلم۔ کلمہ پڑھایا اور اقرار کروایا، اور انہوں نے بولا کہ بھائی آپ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر کے آپ اسلام قبول کر رہے ہو۔ میں نے بولا میں اپنے دل سے قبول کر رہا ہوں، تو ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اذان کس نے گھر میں دی؟ عطر بھائی نے، مشل اچھا۔ کے شوہر میں۔ اچھا، پھر آپ کو کلمہ؟ کلمہ بھی عطر بھائی نے پڑھا ہے۔ اور جو جن مولانا صاحب سے یا کسی نے آپ کو کہا تھا وہ آپ کے گھر نہیں آئے؟ نہیں آئے، کوئی بھی آپ کو لے کے نہیں گیا اسلام نہیں آیا۔ قبول کروانے کے اور لیے؟ ایسا سمجھے باجی کہ کوئی ہمیں پوچھنے بھی نہیں آیا، کوئی ہمیں بولنے بھی نہیں آیا کہ بھائی ہم لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں، اتنا بھی بولنے نہیں آئے، سوائے یہ مجید صاحب کا پمپ ہے، وہاں پر ہم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، وہاں کے مینیجر ہیں، ان کے کان میں جیسے یہ بات پڑی، انہوں نے بولا بھائی یہ ہمارے پہ فرض ہے، آپ صبح ہی تیاری کرو، گاڑی میں کرواؤں گا، ہر چیز کا خرچہ انہوں نے اٹھایا، ہمارے ساتھ گئے، اور باقاعدہ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ بنوا کر دیا جی جی، جس پہ گورنمنٹ کی اسٹیمپ ہے اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اقرار نامہ ہے، ٹھیک بھائی ہے۔ ہم لوگ اپنے دل سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان کا اس ہماری کہانی میں بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، وہ بھائی سمجھیں اس طریقے سے ہماری زندگی میں آئے جیسے کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بیمار تھی بہت زیادہ، جی، ان کو اپنی بیماری سے نجات کیسے ملی؟ وہ کون سا دن تھا؟ وہ کون سا لمحہ تھا؟ باجی جیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم؟ یہ سب بہن بھائیوں کو میں پیشن گوئی کر رہا ہوں اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ویسے ہی سمجھیں کہ ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے، پاؤں کی ہتھیلیوں سے، ایسے جیسے جو بھی مطلب ہمارے میں بندشیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، وہ سب نکل چکی ہیں۔ اچھا، جی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم لوگ بالکل خوشحال اور زندہ دلی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو ان کو فوراً سے یہ آپ کے اٹھ کے سامنے بیٹھ ہے، گئی؟ ابھی نہ تو ان کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے اور نہ ان کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں، پانچوں وقت یہ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کے سامنے کھانا بنا رہی ہیں، چائے بنا رہی ہیں، ورنہ ہم لوگ کام کر کر گھر پہ آتے تھے، خود ہی آٹا گوندتے تھے، خود ہی روٹی بناتے تھے۔ یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کومل سے نور فاطمہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ چالیس سال آپ نے عیسائیت میں گزارے، جی چند دنوں میں آپ کو مسلمان ہوئے۔ جی، اللہ پاک آپ کو اس کے اوپر استقامت دے، آمین انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے، دیکھنے والے بھی دعا کریں گے۔ کوئی تبدیلی آپ میں آئی جب آپ نے عیسائی مذہب چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا؟ جی آئی۔ میں بہت بیمار رہتی تھی، اور جب سے میں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور میں مسلم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بیمار نہیں ہوں، جی، ورنہ میں بہت بیمار تھی۔ اچھا، کتنے سال آپ بیمار رہیں؟ تقریباً جب سے میں کراچی سے بیمار ہوئی تھی تو میرے شوہر مجھے یہاں لے آئے تھے، تو یہاں سے رانی پور پر ہمیں رہتے ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو تب تک میں بیمار ہی تھی، پر جب میں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور تب سے میں شفا میں نے پائی۔ جس دن آپ کو اسلام قبول کروایا
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مشل جو ہے میاں بیوی اطہر بھائی اور مشل ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے آپ کی زندگی کو چینج کرنے کا. آپ لوگوں نے خود سے قبول کیا تھا یا انہوں نے آپ کو کنونس کیا تھا کہ آپ اسلام قبول کریں؟ نہیں، میں نے خود سے کہا تھا. بس میں اللہ سے رو کر دعا کی. میں نے بولا اللہ مجھے کب شفا دے گا. اور میرے دل میں یہی آیا کہ تو کلمہ پڑھ. اور یہ نام محرم کی بات ہے. وہ مشل میرے لیے نیاز لے کر آئی اور سب سے پہلے میرے گھر کی اس نے میرے نام سے نیاز نکالی. اور وہ جب لے کر آئی تو میرے پاس بیٹھی ہے تو اس نے میری طبیعت پوچھی، میں نے اس کی پوچھی. تو میں نے بولا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے مشل، ایسے میں بیمار رہی ہوں، میں نے تمہیں یاد کیا تھا. اس نے بھی اپنا حال وغیرہ بتایا. پھر میں نے اس سے کہا مشل مجھے تو ایسا کر کلمہ پڑھا دے، جب تم مجھے کلمہ پڑھا دے گی نا تو مجھے پتہ ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی. بس میرے دل میں یہی آ رہا تھا. تو پھر مشل نے مجھ سے کہا دیکھو کومل باجی، امان کے ساتھ کلمہ پڑھا جاتا ہے، پھر آپ مسلمان ہو جائیں گی. تو میں نے بولا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. پھر انہوں نے میرے شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا میرے بھی دل کی یہی مرضی ہے. تو میں نے بولا وہ راضی، وہ تو 2 دن پہلے اپنے کسی دوست سے بھی بات کر رہا تھا کہ مجھے اسلام قبول کروا دے. تو میں نے بولا آپ کروائیں. مشل جب آئی وہ عمرہ کر کے آئی ہے نا، عمرہ کر کے آئی تھی. اوکے جی، اچھا. عمرہ کر کے آئی تو اس سے میں نے آمب زمزم کا پانی بھی لیا اور وہ میں نے پیا. پھر میں نے وہ پانی پیا تو مجھے شفا ملی اسی سے بھی. اور مشل کو میں نے یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کرنا عمرے میں سے. تو اس نے دعا کی. عمرہ جب عمرہ کر کے آئی ہے تو اس کے بعد ہی یہ سلام قبول ہوا ہے میرے. اچھا، جب کلمہ پڑھا اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے جی، پھر کیا ہوا؟ مجھے میں نے نا صبح میں فجر سے پہلے میں دعا کرتی ہوں اور ابھی میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں. ماشاءاللہ. اور پھر میں نے فجر کی نماز سے پہلے دعا جب میں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے کو شفا دی. اور پھر میں نے نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ابھی تک میں ٹھیک ہوں. اللہ کا کوئی بیماری نہیں ہے اب آپ کو؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی. آمین. آپ کسی ڈاکٹر پہ نہیں جا رہی، کوئی میڈیسن نہیں کھا رہی؟ نہیں، میں کوئی میڈیسن بھی نہیں کھا رہی اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا خواہش ہے آپ کے دل کی اب میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں اور میرے شوہر کی اچھی جاب ہو جائے. اور میں بھی کاریگر ہوں، مجھے بھی اگر جاب ملے تو میں بھی کروں گی. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے. اور میں چاہتی ہوں میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، وہ قرآن حفظ میں نے اس سے کروانا ہے انشاءاللہ. اور محمد موسیٰ. جی، محمد موسیٰ. میرے 3 بچے. اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں وہ. اور میں چاہتی ہوں میرے بچے، میں اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا مانگتی ہوں یا اللہ میرے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا اور میرے شوہر کو 5 وقت کا نمازی بنا، مجھے 5 وقت کا نمازی بنا، مجھے قرآن مجید پڑھنا سکھا. اور میں پڑھتی بھی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں. میں بہت خوش ہوں سلام قبول کر کے. ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ. تعالیٰ نے مجھے شفا دی، میرے بچوں کو بھی دی. میں بہت پریشان تھی، میں نے بہت دکھ سہی، بہت بیماری سہی ہے میں نے. میری وجہ سے میرے بچے بھی بیمار، میرے شوہر بھی بس جاب کرتے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، چھوٹ جاتی تھی نوکریاں، چھوٹ جاتی تھی. اب میں بہت غریب ہوں، میں نہ میرے بچوں کے پاس کپڑا پہننے کو نہ برتن. بس اللہ نے مجھے یہی کہا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. پھر میں نے کلمہ جیسے مشل آئی میں نے اس سے کہا کلمہ پڑھاؤ مجھے. آپ دنیا کی سب سے امیر عورت ہیں اس ٹائم، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟
جی یہ کپڑے جوتے یہ برتن یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے, یہ میری دل سے دعا ہے. آپ روئے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, سارے کپڑے جوتے اور برتن آپ کے لیے دنیا کے, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, ہم ہیں نا انشاءاللہ آپ کے پاس. مجھے پتا مسلم بہن بھائی میرے ساتھ ہے. جی اگر میرے اپنوں نے چھوڑ دیا تو میرے پاس میرے ساتھ مسلم بہن بھائی میرے ساتھ ہے, آپ میرے ساتھ ہو. یہ لیں, یہ 50,000 روپے ہماری جو فاؤنڈیشن ہے میرے چھوٹے سے نام کے ساتھ اسٹرانگ عظما فاؤنڈیشن, اس کی طرف سے آپ کو 50,000 روپے, اس کے آپ کپڑے لیں, جوتے لیں, کچھ بھی لیں, لیکن آپ نے رونا نہیں ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ لاہور لے جاؤں گی اور وہاں آپ اچھی جاب بھی کریں گی اور اپنے بچوں کو آپ حفظ بھی کروائیں گے اور اسکول بھی بھیجیں گے. جی جی بڑا ایموشنل ہو گئی اور کپڑے جوتے اور یہ ساری چیزیں چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کیا تبدیلی آئی آپ کے اندر؟ باجی ہماری زندگی جو ہے وہ اب شروع ہوئی ہے. جی اگر آپ کو میں صحیح الفاظوں میں بتاؤں نا, یہ 40 سال جو ہم نے گزارے ہیں یہ مردہ زندگی تھی. یہ اصل زندگی جو ہے یہ ہماری ابھی شروع ہوئی ہے. ابھی تو کوئی ہماری گردن بھی کاٹ دے نا تو بولے کہ بھائی اسلام چھوڑو اور دوسرے مذہب میں ہو جاؤ, تو ہم لوگ کبھی نہیں ہوں گے. بڑا مشکل مرحلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا بھی ہے, جی آزمائش بھی آتی ہے, امتحان بھی ہوتے ہیں, جی اور اس پہ انشاءاللہ آپ ثابت قدم رہیں گے. جی, اور میری آنے والی نسل بھی اسلام میں ہی رہے گی اور اسلام کے لیے قربانیاں بھی دے گی. اور میری تو گورنمنٹ سے اپیل ہے, درخواست ہے کہ دیکھیں میں 5 وقت نماز خالی نہیں پڑھ پاتا اس وجہ سے کیونکہ میں مسیحیت میں تھا. میں اور میرے بچے ابھی تک صفائی کا ہی کام کر رہے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے, گورنمنٹ سے, کہ مجھے ایک گورنمنٹ کی جاب دے دیں جس سے میں اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکوں اور میں اپنے گھر کے بھی نظام کو اچھا چلا سکوں اور 5 وقت میں پاکیزگی میں رہ کر نماز بھی پڑھ سکوں. انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ. اجر آپ لوگ کو اتنا ملے گا کہ آپ لوگ کی سوچ ذہن میں بھی نہیں ہے. یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ گورنمنٹ صدر سے, وزیر اعلیٰ سے, کہ یہ میری ریکویسٹ کو آپ لوگ قبول فرمائیں اور اس پر ضرور غور کریں. جی ناظرین, یہ ان کے سرٹیفکیٹ ہیں جو مشل اور اطہر بھائی اور جو ان کے وہ پیٹرول پمپ کے بھائی تھے مجید بھائی, ان کے ساتھ جا کے ان کو باقاعدہ طور پہ رفیق بھائی جو تھے ان کے ساتھ گئے, ان کو باقاعدہ طور پہ سکھر میں ایک مسجد کے اندر جا کے وہاں پہ دوبارہ سے اقرار انہوں نے کیا, دوبارہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا. ان کو سند جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور دیکھیں تو اتھینٹک ڈاکومنٹ سارے ان کے پاس ہیں. میں ان کو انشاءاللہ العزیز اسٹرانگ عظما فاؤنڈیشن کی طرف سے لاہور لے جاؤں گی 1 سے 2 دن تک انشاءاللہ, اور یہ ہمارے پاس ہی رہیں گے. اور علی محمد میرے ساتھ ہیں جو سب سے بڑے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل پڑھنا چاہتے ہیں. ابھی تک آپ نے کوئی بھی کلاس نہیں پڑھی؟ نہیں ابھی تک نہیں پڑھی. اچھا, کراچی پڑھتے تھے لیکن ابھی نہیں. ادھر آ کے نہیں پڑھی؟ نہیں ادھر آ آپ کی کے اماں بیمار ہو گئی, پھر آپ نے کراچی چھوڑا, رانی پور آ گئے, اسی چکر میں آپ کی پڑھائی بھی چلے گئی. بالکل. تو ابھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں. کون سی کلاس سے چھوڑا تھا آپ نے؟ میں نے 4 کلاس سے چھوڑ دیا تھا. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ کلمہ پڑھا, آتا ہے کلمہ؟ بالکل آتا ہے. سنائیں گے آپ؟ جی. جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں وہ نہیں آتا. ہاں, لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اور اس کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ اللہ پاک ایک ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. تو پڑھ کے بڑے ہو کے بننا کیا چاہتے ہیں؟ کیا دل کی خواہش ہے کہ میں عیسائی تھا, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, میرا علی محمد ماشاءاللہ نام ہے, پڑھ کے آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ نہیں, آپ اپنے دل کی بات بتائیں. جی, ماما کی بات سننی ہے یا پاپا کی؟ پاپا آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جی, پہلے تو آپ پڑھیں گے. جی. پڑھ کے پھر کیا بنیں گے؟ آپ کے دل کی کیا خواہش ہے میں کیا بنوں؟ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ وہ آپ بن گئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. جی محمد یوسف, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. مبارک ہو, آپ نے اسلام قبول کیا ہے. خیر مبارک. اچھا, کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے آپ؟ پولیس کی نوکری.
ओए वाह, माशाल्लाह। मोहम्मद मूसा क्या बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहूंगा डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, बड़ा आदमी। बड़ा आदमी जी, वो तो आप बन गए हैं बड़े आदमी। मुसलमान जो है ना वो बड़ा आदमी होता है, आपको पता है? जी। कोई पछतावा, कोई रंजिश, कोई खलश? बात की नहीं। रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था जब इस्लाम कबूल किया? वो तो बाजी मेरे बगैर बताने के भी आप लोग सब जानते हैं जी। कि जब छोड़ से दिया मैंने उन्होंने। जी जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई राब्ता नहीं, पर मुझे किसी का कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे ये सीधी राह दिखाई है जो उनके पास ले जाती है। जी। तो मुझे इन बातों का कोई दुख नहीं कि चाहे बहनों ने छोड़ दिया या भाइयों ने छोड़ दिया। मुझे ये पता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरे मुसलमान भाई, मेरी बहनें सब मेरे साथ हैं। जी, ये इनके डॉक्यूमेंट है और जिसके ऊपर सनद बराए कबूल इस्लाम लिखा हुआ है। अब इनके नाम भी चेंज हो चुके हैं। कोमल से ये बन गई हैं नूर फातिमा और सनी से बन गए हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद यूसुफ, अली मोहम्मद और मोहम्मद मूसा हमारे साथ थे। माशाल्लाह इन्होंने इस्लाम कबूल किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया की तरफ से इनको मुबारकबाद। हम सब मज़हबों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इज़्ज़त करते हैं, किसी भी मज़हब से हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बिना किसी जबर के इस्लाम कबूल किया। इस्लाम एक अमन और प्यार वाला मज़हब है और इन्होंने कबूल किया। अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे इंशाअल्लाह अज़ीज़। चंद ही रोज़ में आप देखेंगे ये हमारे साथ लाहौर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। इनकी अच्छी सी जॉब होगी, इनके पास घर होगा, अच्छे कपड़े होंगे और मोहम्मद मूसा जो है वो कुरान के हाफिज इंशाल्लाह बनेंगे। और ये मेरी भी दिल से ख्वाहिश है कि तीनों बच्चे पढ़ें। एक की जिम्मेदारी मैंने ली है, बाकी दो की इंशाल्लाह भी हम ले लेंगे। तो ये रानीपुर के इलाके, सिंध का इलाका है रानीपुर, वहाँ का ये वाक़या है कि एक फैमिली ने इस्लाम कबूल किया, जो कि मैं बिना सोचे समझे लाहौर से 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके इनके पास पहुंच गई। और थैंक यू भाई। मैं आपका वेलकम करती हूँ इस्लाम में और मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ और आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। हमारी फाउंडेशन ने इनको 50,000 रुपये दिए हैं। ये जो भी चीज़ खरीदना चाहे, जो इनका दिल करता है, वो हमने अपनी खुशी से दिए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब लोगों की अब दुआओं और आप सब लोगों की इंतज़ार रहेगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच। रानीपुर के इस इलाके से और प्यारे से मुसलमान ख़ानदान के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा इनको भी और मुझे। और अल्लाह पाक जैसे इनको शिफा दी है, मौजज़ात अल्लाह पाक करता है। और अल्लाह तो पुकारता है बंदे को कि एक दफ़ा बंदा कहता है अल्लाह, तो अल्लाह पाक 70 कदम बंदे की तरफ चलकर आते हैं। और इन्होंने अपनी आंखों से एक सितारों का सफ़र देखा है कि सितारे 12 सितारे ऐसे चलते हुए जा रहे थे। तो कराची से चले ये रानीपुर आए और जो मशल थी, मशले राह बनी। वो कौन है, अतर भाई कौन है, जानिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।